یہ جو ہوائیں چل رہی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے اگر ہوا کو روک دے تو ہمارا کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ صرف دن ہی دن رکھے تو پھر ہم کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم گن نہیں سکتے۔ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن عموماً ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو اب دھیان نہ جانے کی وجہ سے اب جو ہے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 صفتیں بڑی محبوب ہے، ایک صبر کرنا اور ایک شکر کرنا۔ تو جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 انعامات سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کے اندر جو ہے اضافہ کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یاد رکھو اگر تم نے دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو میرا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ تو اب اس سے یہ بات ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوئی ہے ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے اندر اضافہ کریں گے۔ اور دوسرا انعام جو ہے شکریہ ادا کرنے پر یہ ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت دے دے تو جو ہے اس بندے نے صرف اس کے نعمت کے حد تک نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اس نعمت کے پار سوچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ٹھنڈا پانی عطا کیا ہے تو اب وہ صرف یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی عطا کیا ہے، بلکہ اس کے پار سوچے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو تقسیم کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھنڈے پانی کو تقسیم کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہگار کو بھی یاد کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ ٹھنڈا پانی مجھ کو بھی عطا کیا۔ تو اب جا کر اس بندے کے اندر شکر کرنے کی عادت آ جائے گی۔ آج ہو رہا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہے، یہ نہ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے میرے بندو تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ ایسا کون سا آدمی ہوگا جو یہ نہ صبح میں اٹھنے کے بعد اس کا سابقہ ان سے نہ پڑتا ہو؟ جب صبح میں اٹھیں گا تو زمین پر پیر آئیں گا، اور جب اوپر دیکھیں گا تو آسمان نظر آ جائے گا، سورج نظر آ جائے گا، چاند نظر آ جائے گا۔ یہ جو ہوائیں چل رہی ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 2 منٹ یا چند سیکنڈ کے لیے اگر ہوا کو روک دے تو ہمارا کیا حل ہو جائے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ صرف دن ہی دن رکھے تو پھر ہم کو سارے دن صرف کام ہی کرنا پڑے گا، ہم آرام کب کریں گے؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رات کو رات ہی رکھ دے، دن نہ لے کر آ جائے تو پھر ہم صرف سوتے پڑے رہ جائیں گے، تو پھر کام کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے۔ یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ نہ ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو جو ہے یہ نہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یہ نہ شکریہ ادا کرنے کی عادت ڈالنا پڑی۔ یہ تو دنیاوی نعمتیں ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی کتنی نعمتیں ہم کو جو ہے عطا کی ہے۔ یہ جو ہے آنکھ کا صحیح سالم ہونا، ہاتھ پیر کا صحیح سالم ہونا، اور جو ہے یہ نہ کان کے اندر سننے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور آنکھوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت دی ہے۔
اب یہ جو جتنے بھی نعمتیں ہیں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تو اگر ہم ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، سارے غم اور سارے مشکلات جو ہے ختم ہو۔ میں نے اپنے استاد حضرت مفتی محسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور یہ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان میں یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی دی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر چھپانے کے لیے اس کو چھت عطا کیا ہو یعنی مکان عطا کیا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان بڑی بیماری سے محفوظ رکھا ہو، اس کا بدن جو ہے بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی ساری چیزیں دے دی۔